نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک بیان پہ ساتھ گئے تو حضرت والا جب باہر نکل رہے ہیں مسجد میں دوڑنا منع ہے, دوڑے نمازی کے آگے سے گزر گئے. حضرت نے فرمایا کہ آپ جا کر ان سے معافی مانگ کریں, میں انتظار کر رہا ہوں. معافی مانگ کر آ گئے. فرمایا آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مقصود بنانا ہے یا شیخ کو؟ کس کو مقصود بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. شیخ تو سیڑھی ہے نا, اور شیخ بھی وہ سو بیانات کو مت دیکھنا چاہیے. قرآن پاک میں نشانیاں ہیں, بڑے علماء مفتی صاحبان سے پوچھنا, بڑے دارالعلوم سے پوچھنا. اس کے بعد جب وہ کہ ہاں صحیح ہے تو پھر مناسبت بھی. جو لوگ شیخ کو مقصود بناتے اللہ نہیں ملتا ان کو. ہر وقت با خدا با حیا با وفا رہنا ہے. فرمایا آپ نے شیخ کو مقصود بنایا نا, اس لیے آپ بھاگے. ایک دم مسجد میں بھاگنا منع, آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے شیخ کو مقصود بنایا. تو اللہ تو ملیں گے نہیں. بھائی کسی نے MBBS کرنا ہے اور وہ تیاری کرے انجینئرنگ کی, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آسان ہے نا بات. تو مقصود اللہ کے, ہاں یہ ضرور ہے, وہ تو حدیث پاک کی دعا بھی ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. ہم تو ڈر گئے جب حضرت نے سکھایا. بھائی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی ماشاء اللہ. ہمیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے اے اللہ جی ان کی محبت عطا فرماؤ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ والوں کی محبت. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار, جن کے ہاتھ سے شفاعت ملے, جن کے ہاتھ سے حوض کوثر بغیر استحقاق کے ملے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی محبت عطا فرماؤ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ والوں کی محبت. تو بھئی یہ کیا مطلب؟ مقام نبوت سے نزول, اور اے اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جس سے آپ کی محبت ملتی ہے. وہ اعمال تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں جگانے کے لیے. ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ دعا پڑھی؟ ٹھیک ہے نا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے, اعمال کی محبت بعد میں, اور درمیان میں یہ اللہ والوں کی محبت کیوں؟ فرمایا کہ یہ غم کا کام کرتی ہے, آج کل ایلفی دونوں کو جوڑ دیتی ہے. یعنی مقصود اللہ کی ذات اور اصلاح فرض ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, غوث بننا ہے, قطب بننا ہے, ابدال بننا ہے, بھائی کہیں آپ اور چلے جائیں. انسان بننا ہے تو اشرف علی کے پاس آ جائیں. اللہ کا ولی ہے حقیقت, جو سچا ولی ہے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے, کبھی یہاں بیان کبھی وہاں بیان, سب آگے پیچھے ہو رہے ہیں. انسان وہ فرض ہے اللہ والا بننا. انسان کا مطلب کیا؟ کہ ہماری ذات سے چونٹی کو تکلیف نہ پہنچے. حقوق العباد میں نمبر 1, چاہے نفلی عبادت کم, نمبر کم, نفلی عبادت کم. اس میں ماں باپ نہیں آتے, بیوی نہیں آتی, شوہر نہیں آتے, ساس سسر نہیں آتے, لیکن کیونکہ سیکھا نہیں. گالی, ذرا ذرا سی بات پر گریبان پکڑنا, ہاتھ اٹھانا, طلاق کی دھمکیاں, یہ تو بھائی جانور والے کام ہے. یہ تو جانور والے کام ہے نا. شکل آپ کہیں گے ماشاء اللہ, آپ ظاہر پر گئے, اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ضرور ظاہر اتنی بات نہ, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہر کیسا ہے ماشاءاللہ, چمکدار, اندر اندھیرا بھرا ہوا ہے, تو صرف اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اصلاح فرض ہے. قرآن پاک میں اتقوا اللہ 400 مرتبہ سے زیادہ فرض ہے. ایک بات, اللہ نے 400 مرتبہ کیوں فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کیوں اتنی بات؟ دل میں اتر جائے بات. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, ہمارے پیارے بنو. اور ایک جگہ فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. تو جب انسان ہم بنیں گے تو ڈر ہوگا نا. تو ہماری ذات سے جناب آپ نے کو سمجھا ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہمیں داڑھی ہے, بیانات ہوتے ہیں, جھڑک دیا کسی کو, اللہ معاف فرمائے. ایئرپورٹ کر جا رہے ہیں, پاس دکھایا تو انہوں نے کہا شناختی کارڈ بھی دکھائیں. آپ دیکھ نہیں رہے کس نے ایشو کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے شناختی کارڈ کی؟ بدتمیزی. ادھر بیان ہو رہا ہے, آپ ماشاء اللہ, ادھر
اللہ نے بڑی پوسٹ دے دی، اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا، جتنی چیزیں ہیں نا، اگر اصلاح نہ کرائی جائے تو ہم تکبر میں چلے جائیں گے، تکبر میں چلے جائیں گے۔ ویسے اللہ اللہ اور ظاہر میں اللہ اللہ، اور ویسے حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی، رہ رحمان بھی راضی، رہ شیطان بھی راضی۔ رحمان راضی نہیں ہوتا، گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ عذاب سرمدی۔ اے میرے بھائی، 100 میں سے ایک گناہ، اگر 99 گناہ چھوڑ دیا، ایک گناہ میں بھی اگر مبتلا ہیں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی۔ ایک کانٹا چبھ جائے، 100، 99 نکال دیجئے، ڈاکٹر صاحب اس کو رہنے دیں، کھاؤ پیو سو، عبادت کرو، قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، نہیں تو گناہ کا کیوں ہمیں تکلیف نہیں ہوتا؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا نا، تو اندھیرے میں تو کچھ چیز پتہ نہیں چلتی۔ توبہ کی برکت سے 5-6 دن سے مسلسل معافی کا مضمون اللہ کرا رہے ہیں اپنی رحمت سے، پھر بھی معافی نہیں مانگتے ہم لوگ۔ تہجد، حج وغیرہ سب، اور نامحرم اس کو پھنسا رہا ہے، مسکرا کر بات کر رہا ہے۔ جو کل اللہ کی تعالیٰ کی رحمت سے حیدرآباد سے ڈاکٹرز آ گئے تھے، دیر سے پہنچے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سپر ہائی وے پر کسی کا، تو بیان دیر تک چلا گیا، 10:35 تک شاید وہ بد نظری پر بیان ہوا۔ عبادات کیسی، شکل کیسی، اور آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے حساب سے زنا العین نظر، چہرہ چمکدار ہے، اندر گو کی بھرمار ہے۔ نظر کی حفاظت نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ ہی کٹ جاتا ہے۔ اس کو حسن نظر آ رہا ہے نا، خالق حسن تو نظر نہیں آ رہا، اس کو بس ان کے ساتھ فارم ہاؤس جانا، ان کے ساتھ کھیلنا، ہاتھ ٹچ کرنا، لاتیں ٹچ کرنا، بیوی کو ذلیل کرنا، اور اس انتقام کی آگ لے رہے ہیں۔ بھائی کیا، کس بات کا انتقام لے رہے ہو آپ اس کا؟ کہ بھائی جب میں نے کہا تھا بغیر مرچوں کا کھانا دوں، صرف لال مرچ اور سبز مرچ نہیں ہونی چاہیے، پھر سبز مرچ ڈال دی اس نے۔ ارے سرتاج، یہ غلطی ہو گئی نا، یہ تو ماشاءاللہ دوسرا کھانا رکھا ہے نا، بھائی زیادہ بات مت کرو، منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر مسنون خطبہ جہاں پڑھا جاتا ہے نکاح میں، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس پر بیان ہے کہ 5 دفعہ کیوں ڈرایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ فرما دیتے یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو نہ کرو، نہیں، ڈرایا ہے اس لیے کہ جتنی انکوائری کر سکتا ہے انسان کر لی۔ اب اس کے کیا، وہ جب انکوائری ہو رہی ہے تو گالیاں دے گا، شعلے بیانی دکھائے گا، آنکھیں پھاڑے گا؟ نہیں، مسکین بنا ہوا ہے کہ کہیں رشتہ ہو جائے۔ تنہائی میں کیا معاملات ہیں؟ اس میں گالم گلوچ اور دھمکیاں اور مارداڑ کیا ہے؟ اور جس طرف اللہ نے جانے کو حرام فرمایا اس طرف کا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے بھائی اکیلے آپ نہیں، مجھے بھی، ہم سب کو باخدا رہنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، گزر گئے۔ کتنی بار اعلان ہوتا ہے، کتنی بار اعلان ہوتا ہے، وہ بیچارے وہاں کھڑے ہوں تو مشکل، جہاں نماز پڑھیں تو مشکل۔ آئندہ سے میں بھی خیال رکھوں، خیال رکھیں ہم۔ اچھا دوسری بات، جیسے ابھی کے پی کے میں جانا ہوا، وہاں کب پنجاب کے کچھ گاؤں، کچھ سندھ کے گاؤں اور بلوچستان کے بہت سارے گاؤں، خود ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے، ابھی بھی کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہی جو خیر، بادشاہی ہے کدھر؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک ہے، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو یہ دوسری حدیث پاک، یہ تیسری حدیث پاک کے جس حالت میں انتقال ہوگا اسی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہاں کچھ لوگ آتے ہیں جمعے کے دن، قریب ہی ہے کوئی بھی جگہ بڑی پوسٹ کے ہیں، تو جتنا ان کو 4-5 آتے ہیں، کبھی 6 بھی آتے ہیں، تو جتنا ان کو لمٹ ہے نماز کی جمعے کی، آتے ہیں جلدی جلدی، ان کے لیے کھانا ہوا چلے گئے۔ تو اب 8-10 دفعہ تو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر میں نے کہا آپ جو اس طرح کرتے ہیں، بادشاہی جو خیر، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ابا بادشاہی جو خیر، چاچا بادشاہی جو خیر، تو پہلی بات بادشاہی ہے کہاں؟ ہمارے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 2-3 دفعہ بتایا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، اس نے سلام کرتے غلطی ہو گئی، کہا نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، ہنسنے لگے۔
ایسا تھوڑی ڈانٹا تھوڑی جاتا ہے کوئی ہنسنے لگے. اس کے بعد پھر 3-4 دن ایسے توڑا کے پھر وہ ہاتھ نیچے کر دیا. میں نے اب صحیح ہے. اور یار اللہ دیکھے بھائی ایک ہی راستہ ہے شریعت اور سنت کی اتباع. میں گناہ گار ہوں, گندا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگوں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ نام محرم سے نظر بچانا ناممکن ہے, اللہ ناراض ہو جائیں گے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچے 2 ادھر بیٹھے ہیں, ابا جی ان پر ایک بوری رکھ دیں سیمٹ کی؟ نہیں, ابا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے. خدا کی قسم اللہ نے پہلے ہمیں طاقت دی نیکی کی, اس کے بعد حکم دیا فرض واجب سنت موقع. اللہ کی قسم ہر گناہ چھوڑنے کی اللہ نے طاقت دی. بھائی ابھی ایک ساتھی سے میں نے ایسے سمجھانے کے لیے ہنسانے کے لیے کہا آپ پیر کے اوپر کریں, فوراً شاید سمجھا انعام مل رہا ہے, فوراً پیر کے اوپر کر لیا. میں نے کہا دوسرا کیجئے. کہیں میں نے کہا کس بات کا, جو جوش ادھر دکھایا تھا ادھر بھی دکھاؤ. کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں تو آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں میں پھر تو. میں نے کہا یہی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیر اٹھانے کی طاقت دی ہے, وہ ہم کریں نا. دوسرا پیر کے تو حکم نہیں ہو سکتا نا بھائی. دوسرا ہمارے ایک دوست ہیں ان کے دانت بہت نکلے ہوئے ہیں, تو میں ایسے ہی ہنسانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ شیخلی کے لیے لوگ جان دیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ دانت نہیں دیتے. تو پشاور میں جو بیان تھا نا, وہاں ایک آدمی پشاور میں ملا تھا 2-3 دفعہ, یہاں آیا ہوا ہے ابھی, چلا بھی گیا. میں نے کہا آپ کسی کام سے آئے یہاں؟ کہا نہیں. کوئی مریض وغیرہ نہیں؟ آپ خیریت؟ کہا صرف ملنے آیا تھا, دیکھنے کے لیے آیا تھا. 1-1.5 گھنٹے میں چلا گیا. اب میں تو اللہ والا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنائے. حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے ملے اس پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ 70,000 فرشتے. اے اللہ یہ آپ کے لیے ملا ہے, آپ اسے مل جائیے. اچھا ابھی جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا نا عشاء میں, تو ایک ساتھی نے کہا کہ وہ بیچارہ سادہ تھا نا, اس کو تو نہیں پتا میں مزاح کر رہا تھا. اس کو کہا دیکھو بھائی شیخ ہیں, وہاں آئے تھے, ایسے بیانات ہوئے تھے وہاں, تو شیخ کا دل تو دکھانا منع ہے نا. ہمارے ساتھی سے دانت نکلے گئے. ہاں صحیح ہے. کو دیکھو 4-5 ہزار خرچہ آئے گا, میری ہنسی بند نہ ہو. 4-5 ہزار خرچہ آئے گا, آپ دانت نکلوا لو 4, پھر اس کو اندر کر کے سیٹ کر لو. اور بیچارہ وہاں سے آئے پشاور سے, اور وہ سمجھا میں سچ کہہ رہا ہوں دانت توڑوا لو. مجھے کہا مجھے پتا بھی چلتا تھا, میں اس کو کہتا کھڑے رہو, اس کے دانت توڑوا کے پھر جانا. ہاں جی, اسے سامنے کہا, اسی سے کہا دیکھو آپ کو سنا ہے شیخ آپ کو بہت کہتے ہیں دانت اندر کروا لو. بھائی ناجائز تجربات زراعت ہے نا, کیا ہے خام اگر ٹوٹ جائیں گے کسی دن فائدہ کیا. مجھے ابھی اتنا مزہ نماز میں مزہ آ رہا تھا کہ بیچارہ کتنا سادہ, پر پتہ نہیں کسی نے بتایا یا نہیں بتایا, بیچارے کو چلا گیا وہ پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء العمال حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. فصل نمبر 4, گناہ کرنے کے بعد تقدیر کا لنگڑا عذر. ایک شبہ یہ ہوتا ہے عوام کی طرف سے کہ ہم کیا کریں, گناہ کر لیا, ہمارے تقدیر میں یوں لکھا ہے. اور یہ شبہ بہت ہلکا کہ ہر کس و ناکس یعنی ہر عام اور خاص اس سے فائدہ مند ہوتا ہے. صاحبو ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ جس وقت گناہ کرتے ہیں خواہ اسی قصد سے کرتے ہیں کہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے لاؤ تقدیر کی موافقت کر لے, ہرگز نہیں. اس وقت اس مسئلے کا تو ہوش بھی نہیں رہتا. جب گناہ سے فراغت ہو جاتی ہے فرصت میں پھر تعویل سوچتی ہے. اگر انصاف کر کے دیکھو خود اس تعویل کی بے قدری دل میں سمجھتے ہوگے. دوسری بات یہ ہے اگر تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو دنیاوی معاملات میں اس مسئلے پر کیوں نہیں اعتماد ہوتا. جب کوئی شخص تم کو جانی یا مالی ضرر پہنچائے تو اس پر ہرگز غصہ مت کیا کرو. سمجھ لیا کرو کہ ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ وہ شرارت کریں گے, نقصان کریں گے. ہماری تقدیر میں اس کی شرارت کو برداشت کرنے کی یہ لکھا تھا. وہاں مسئلے تقدیر کے منکر بن جاتے ہو. یہاں سب سے بڑھ کر یعنی گناہ کے معاملے میں سب سے بڑھ کر تقدیر پر تمہارا ہی ایمان ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے, ہمیں اپنے پیار کے قابل بنائے بغیر استحقاق کے. اگر کسی کو ساری دنیا کی بادشاہ مل جائیں, گولڈ مائنز مل جائیں, ڈائمنڈز مل جائیں, ہیرے مل جائیں, سب کچھ مل جائے, اللہ نہ ملے
اس سے بڑا مسکین یتیم خسارے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایک گناہ دیکھیں آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہے, ایسے بیٹھے یہ نئے ساتھی جو آلتی پالتی مار کے بیٹھے, شاباش ماشاء اللہ جزاک اللہ. تو عادی ہو جاتا ہے نا آدمی, پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور جیسے کمپاس کی سوئی ہوتی ہے, اس پہ گرین مسالہ لگا ہوتا ہے, قطب شمالی کی طرف ڈائریکشن ہوتی ہے, میری انگلی ہل جائے گی, سوئی نہیں ہلے گی. جب ہم توبہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجیں گے چین سکون اطمینان کا مسالہ. کیسے؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, فی قلوب المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے علا نہیں فرمایا, دل کے اوپر نہیں, دل کے اندر. تو دل کا ایئرپورٹ تو تباہ ہو گیا گناہوں کی وجہ سے. دنیا میں جب جنگ ہوتی ہے, اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی, میری سب کی, سب سے پہلے ایئرپورٹ تباہ کرتے ہیں, اس کے بعد ایڈ آ نہیں سکتی. تو شیطان نفس جو ہے, اور شیطان کا بھی بڑا دشمن نفس ہے, جو بھی موقع نہیں ہے, بڑی تفصیل سے اس پر بیان ہو چکے ہیں, کہیں جس کو چاہیے لے لیں وہاں سے بیانات. بہرحال شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے, ورنہ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا؟ ہم کہتے ہیں نا نماز کوئی کہتا ہے پڑھو, ہم کہتے ہیں بھائی شیطان نے گڑبڑ کرا دی. تو بھائی شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو تکبر کرایا, حسد کرایا, بدگمانی کرایا, سب حرام کام کرایا؟ نفس تھا. اس نے قیمت بڑھا دی. یہ قیمت مال سے بھی بڑھا دیتا ہے, چہرے سے بھی بڑھا دیتا ہے, حسین ہے سمجھتی ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں, بیان کرنے سے بھی وہ بھاؤ بڑھا دیتا ہے. اس کا علاج شیخ اللہ رب العزت نے فرمایا, اور جب سامنے ایک چیز لکھی آتی ہے نا تو میں اسی کو پڑھتا ہوں, کیونکہ اللہ والوں کے الفاظات میں نور ہوتا ہے نا. اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے, جنت سے بڑھ کر ہے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے اللہ پہلے آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں, جنت بعد میں. جی اللہ جی آپ جس سے راضی ہوں گے جنت میں ہی تو جائے گا. ابھی 3 دن سے ڈرگس کے بارے میں بیان کرنے کا ہو رہا ہے, لیکن دوسرا بیان ہو جاتا ہے. اس میں بڑی تفصیل ہے. میں نے 17 صفحات میں مارک لگایا تھا جمعرات کو بیان کرنے کے لیے, موقع نہیں. جمعے کو اللہ نے اور چیز بھیج دی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب سے بڑی اس نشانی یہ ہے کہ اس کو چین سکون نہیں ملے گا, فرسٹریشن کا شکار ہوگا. توبہ بھی کر لے گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ لڑائی کرے گا, وہ چوری کرے گا. بس چوری کیا دلیل ہے کہ اس کی عادت نہیں گئی ابھی, ورنہ گھر میں تو اللہ دے رہے نا سب چیزیں. چوری کس وجہ سے؟ وہ اچھا پھر بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے اس طرح چوری کی, اس طرح میں نے خرچہ کیا, یہ 2 لڑکیاں خاندان کی مجھ سے ملی بھی ہیں. اچھا پہلے سمجھیں کہ سچ ہے, خدا نخواستہ اللہ بچائے ہم سب مسلمانوں کو. دوسرا جھوٹ بولا. اب جب اللہ ہمیں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ مالک اور خالق ہے, وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے. نہیں مخصوص اس کی تجلی تورے سینہ پر. کل پرسوں میں واقعات سنائے تھے کیسے کیسے شرابی کبابی اللہ کے پیارے بن گئے. وہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ نے نبیین کے بعد صدیقین فرمایا, وہ قیامت تک رہیں گے, اور ان کے مختلف درجات ہوں گے. جیسے ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی. جیسے پورے دنیا کے صدیقین ایک طرف جو اب تک آئے اور جو آئیں گے, اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک صدیق ہے نا, صحابہ رضوان اللہ علیہ سب صدیق تھے. میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور دوسرے پلڑے میں صدیقین لاکھوں کروڑوں گن لو, یہ بھاری ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دیکھی نا, احسانی کیفیت ملی. آج سارا قرآن پاک موجود جمع, اتنی تفاسیر, حق اہل حق کی بات کر رہا ہوں, اتنی احادیث مبارک کا جمع. پتہ نہیں کیا کیا دارالعلوم کورنگی نے ایسی محنت کی ہے, پورے دنیا میں ایک ہی نمبر چلا رہے ہیں وہ حدیث پاک کا. جہاں بیٹھیں نمبر دبائیں. بہت بڑا کام ہے یہ, قیامت تک کا صدقہ جاری ہے. کوئی صحابی بن کر دکھائے نا, نہیں. اس کی مثال احسانی کیفیت کا بھی موقع نہیں, پہلے اس میں بیان ہو چکا ہے احسانی کیفیت پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے, صحابی رضی اللہ عنہ کے علاوہ غیر صحابی, مفتی نعیم صاحب نے چکر لگایا تھا 6 کلومیٹر, اور بلندی کتنی ہے احد پہاڑ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. خدا کی قسم سارے پہاڑ دنیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, دیکھ لو سب. لیکن یہاں خاص بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں.
اونچائی کتنی ہے؟ یہ سارا سونا پتہ نہیں کتنا عبادت گزار 2000 سال کا سمجھ لو چلو، یہ اگر ایک مد جو صحابی رضی اللہ عنہ صدقہ کریں اور باقی اتنا پہاڑ سونے کا صدقہ کریں برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابی جملہ نکلا ہے، صحبت یافتہ ہے رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہی بارے میں اللہ نے فرمایا نیک بننا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو، حکم دیا اللہ نے۔ جناب جو جتنا ہنسنے تو ہمارے کو بحث نہیں کرنے۔ از بروں چوں گور کافر پر حلل و اندروں عذاب خدائے عز و جل۔ اے میرے دوست، کافر کا مقبرہ ٹیمپل کتنا قیمتی، کتنا خرچہ، کتنے فانوس لگے ہوئے ہیں، اندر جو کافر کو مسلمان کے لیے نہیں بول سکتے ہم، جو کافر کو اندر عذاب ہو رہا ہے اس کا کیا خبر؟ تو ہمارا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ظاہر کیسا بھی ہے، کپڑے کتنے اچھے ہیں، بیانات بھی ہیں اللہ کے کرم سے، ہاں جی، اندر اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہوں تو دل پر عذاب ہوگا، منہ پر کباب ہوگا، لیکن دل پر عذاب ہوگا۔ دلیل ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں، منہ پر کباب دل پر عذاب۔ اللہ جس کو پیار دیتے ہیں نا، انعامات دل پر دیتے ہیں۔ اگر ظاہر دیں تو بڑے بڑے بادشاہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اپنی فوج کو لے کر چھین جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، دل پر عذاب کے جوتے برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، چین سکون نہیں ملے گا اس کو۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، خصوصاً لڑکی اور لڑکے کے چکر اور فلموں والے، فیس بک یوٹیوب والے، ان کی زندگی دوزخ جیسی ہوتی ہے، نہ حیات نہ موت، ڈپریشن، ٹیبلٹ، نیند غائب، ہر وقت پریشان۔ یہ دل پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ظاہر دے دیں تو میں بھی توبہ کر لوں گا جلدی۔ اچھا پھر کفر بھی نہیں رہے گا نا۔ اگر ایک کافر کو اللہ تعالیٰ بجلی گرا دیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ملاوٹ کرتی، وزن کی ڈنڈی لگاتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے، اکڑتے تھے، عذاب لائے نا، کدھر عذاب جس کی اب ہمیں ڈرا رہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام بار بار فرماتے تھے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے ڈرانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ پھر عذاب آئے گا اور مجھے کسی سے اجر نہیں چاہیے۔ قرآن پاک، میرا اجر تو اللہ کی ذات ہے، تو جو سچا ہوگا اس کا اجر بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ وہ لوگوں کے پیسے بہانے سے نہیں نکالے گا، قرضے نہیں لے گا، جادو کی ڈرائے گا نہیں، کتنے جن چڑھے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا وہ، ایسا ظلم نہیں کر کے بد دعائیں نہیں لے گا۔ وہ بھی کہے گا بھائی ہمارے کو لالچ نہیں ہے، ہمارا اجر اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس پہ اترانا نہیں چاہیے کہ میں یہ بیان وہ بیان، نہیں نہیں نہیں، اندر کا معاملہ تو نہیں پتا نا پھر بھائی۔ یہ شکل کتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، سواری بھی، یہ جو بھی ہے نا اندر چشمہ نہیں۔ اب سنیے، وہ 4-5 دن سے جو توبہ کا مضمون چل رہا تھا، اور اس کے آگے چلیں ہم۔ اگر ساری دنیا ہماری تعریف کرے تو اس تعریف سے ہمارا کچھ بھلا نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ فرما دیں کیا میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت والا پیارے شیخ العرب والا جب فرماتے تھے میں نے قیامت کے دن کے لیے ابھی سے ایک شعر بنا لیا ہے، ابھی سے ہی، میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی، میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب خبر ملی کہ انہوں نے معاف کر دیا۔ خدا کی قسم، یا کتنی تعریف ہو جائے کچھ فائدہ نہیں، ان کو ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے حسن ظن کیا اور تعلق رکھا تو ان کو اپنا ثواب مل جائے گا، چاہے سامنے ہمارے جیسا گٹر لائن والا بھی ہو، اس کو اس حساب سے ثواب ملے گا، فائدہ بھی اسی حساب سے ہوگا اس کا۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شرم عطا فرما کہ لوگ اتنا نیک گمان رکھ کر کہاں سے آ رہے ہیں، اور ایسا میں باورچی نہ بنوں جو دوسرے سوپ بنا کر دوسرے کو پلا رہے ہیں، خود نہیں پی رہے، خود تگڑے ہو رہے ہیں دوسرے اور خود کنگلا ہو رہا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں ایسا سوپ پیوں کہ گال ٹماٹر جیسے ہو جائیں۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سوپ پیوں، یہاں سے مراد شریعت سنت کا عمل ایسا ہو، ایسا عمل ہو۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، اب قبول، اب جو عمل اللہ نے کرا دیا، ڈرنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑھیا نے تعریف کی، رونے لگے، فرمایا ایمان چو سلامت بلبے گور برہم، ایمان چو سلامت بلبے گور برہم، ایسن تو بڑی چستی و چالاکی ماں۔ اے بڑھیا تو عبد القادر کی کیا تعریف کرتی ہے؟ جب عبد القادر ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جائے تو خوشی کا وقت ہوگا، وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا آپ کی تعریف سے کیا ہوتا ہے، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں جی، ایسے بعض لوگ اتنے نیک دیکھو بھائی، ہمارے آج کتنے، مجھے ایئرپورٹ جانا تھا نا،
کتنے ای میل تھے، اٹھ رہا ہوں پھر ای میل آ گئے، اب دیر کرتا ہوں تو لوگ کئی جگہ سے ای میل سے، پھر خط الگ تھے. میں نے کہا باقی اب بیٹے مفتی فرحان صاحب سے کرا لیں بھائی، میری مجبوری ہے، خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے، ہے نا. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ بات. میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا، نہ کوئی موبائل وغیرہ میں واٹس ایپ نیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں اللہ کے کرم سے. لیکن وہ خود لکھتے ہیں یا کوئی اور لکھتا ہے، اتنا تہجد گزار نمازی ہے، ایماندار ہے، لیکن دوسرے کو حق نہیں دلاتا. کیوں کہ وہ لوگ کہیں گے میں نے رشوت لی ہے. آپ ڈپارٹمنٹ سے لے کر ایف بی آر تک مشہور ہیں آپ، اور آپ پر کوئی شک کر لے گا؟ اور تو ثبوت تو ہے نا، آپ نے تو صحیح کام بیچارے کا کیا نا. اب اپنے آپ کو ایماندار بھی سمجھتے ہیں، دوسرے کو دھکے کھلاتے رہتے ہیں. اسی طرح نمازی ہیں، چیزیں سپلائی کرتے ہیں، آپ کو کل مال مل جائے گا. ہاں فون آیا بھائی مال نہیں آیا، ارے بھائی بہت رش تھا میں بھول گیا، سوری تو جملہ آسان ہے نا. میرے تعلق والا کوئی کہتا ہے سوری، ہمارا بچہ یا دوستوں کا بچہ کوئی کہتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، یا آج کل کا جملہ ہے سوئی چبھو ماں باپ کو، بیوی کو، شوہر کو نکال کے سوری. سوری میں مزہ نہیں ہے، ابا معاف کر دیجئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے یہ. پھر ربا سے معافی مانگنا کیسا ہوگا بھائی؟ سوری نہیں ہے، سوری معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل والا بنا دے بھائی. اب یہ دیکھو وعدہ خلاف کتنا ہے، اس پہ کون اعتماد کرے گا؟ بار بار غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. اب اصلاح نہیں کرا رہے ہیں کہ جھوٹ بولا یا نہیں بولا، وعدہ خلافی کا گناہ ہے یا نہیں. دوسرا اذیت میں بیچارہ، اور یہ کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی، بس ختم. احساس نہیں ہے نا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اکڑتی تھی نا، آخر عذاب آ گیا. قرآن پاک میں لکھا ہے تفسیروں میں، اتنی گرمی ہوئی سب گھر سے باہر نکل گئے. دیکھا کہ صاحبان ایک وہاں سب وہاں جمع ہو گئے، آسمان سے آگ برسی، سب بھسم ہو گئے. اور ابھی تو کل جمعے میں ہی پرسوں بتایا تھا شاید میرے خیال میں، جھوٹ بول کے سودا بیچنے کے بارے میں 4 عذاب. بہرحال تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دیندار ہیں، بیانات میں آتے ہیں پابندی سے، سفر میں بھی پہنچتے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں. حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ. اور بدبو سے حدیث پاک میں کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں، بدبو ایسی منہ سے آتی ہے. چلو آپ نے جھوٹ نہیں بولا بھائی، ہمیں کیا واسطہ، وعدہ خلافی تو کر رہے ہو نا، اور دوسرے کو اذیت تو دے رہے ہو آپ. اس نے آگے وعدہ کیا ہوا ہے، جی میں آپ سے کیش میں 50 روپے پر پیس، اور کریڈٹ میں کتنا کا 60 روپے کا. ٹھیک ہے، جائز ہے. 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد جائز ہے. یہ 3 مہینے میں پیسے نہیں ملے، بڑھا دیے، یہ سود ہو گیا. یا اس طرح سودا کرنا کہ جی اگر آپ نقد دیں گے تو اتنا، اور دیر سے دیں گے تو اتنا، پھر ہم پینلٹی لیں گے، یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو 3 مہینے کے بعد واپس کرنا ہے. ٹھیک، دوسرے کو 2 مہینے پر دے دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے. پیسے جمع ہوئے، ابا نئی گاڑی خریدنے کا، ہاں میرے پردادا کا مال ہے نا، خریدو نا. ایک آتے ہیں، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں سمجھا کر. دوست اب سمجھاتے ہیں آپ بزنس کر رہے ہو، گراس پروفٹ پر خرچہ کر رہے ہو، آپ نیٹ پروفٹ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دوسروں کا مال کھا رہے ہو. آخر میں جب ٹوپیاں گھومتی ہے نا، آخر میں آ کر جب پورا ویل پڑتا ہوا یہاں آتا ہے نا تو ٹوٹ جاتا ہے. پھر سب کہتے ہیں داڑھی ہے دیکھو اس کی ہے دیکھو. اور داڑھی ہو نہ ہو یار، کوئی داڑھی رکھنے سے 24 گھنٹے کے گناہ کبیرہ سے بچ گئے، تو کیا داڑھی رکھنے والے کو ایگزمپشن 9(2) مل جائے گا کہ وہ غیبت کرے حرام؟ نہیں. اسی طرح آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، شرعی داڑھی بھی آپ کی ہے، یہ کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو 3 مہینے کے بعد تھا نا. بعض لوگ تو چیک بھی نہیں لیتے، بعض تھوڑا تیز ہوتے چیک لیتے ہیں. 3 مہینے سے 2 دن پہلے، ابے یار اب جھوٹ سہارا، یہ ہو گیا بھائی، ذرا 20 دن روک لینا ذرا چیک کو. اس نے کہا خدا کے بندے، میں نے بھی تو آگے وعدہ کیا ہوا ہے. ابھی مغرب کے بعد صاحب آیا تھا کہ جب سے شیخ آپ نے کہا ہے کہ کریڈٹ مال نہ دو، بہت برکت ہو گئی ہے ماشاءاللہ. کیوں؟ کریڈٹ کا مطلب پیسہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو بکس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے پیسہ؟ اپنے پاس کا، رشتہ داری دور کی. حضرت والا پیارے شیخ نے نصیحت کرتے تھے، دوستی میں خاندان میں ہدیہ بھی کرو، منع نہیں ہے، لیکن جھنجٹ مت پالو اس چیز کا. اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے. پہلے میں سوچتا تھا دبئی میں اس طرح ہے، اب قطر میں بھی اس طرح ہے. جو بیانات کے سلسلے میں پہلے تو بہت جانا ہوتا تھا، یہاں کی بھی یہی حالات ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں. خرچہ کر دیا، اب وہ اس نے آگے وعدہ کیا، یار تو سوچ تو صحیح بھائی،
اب وعدہ کر رہے پہلی تاریخ کو آپ کو سامان مل جائے گا. کہاں ہے سامان؟ یہ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا آدمی. ہاں ویسے بیان آ رہا ہے وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے, اعتماد نہیں ہو سکتا. بھیا ہمارے پاس تو ایسا موبائل کیا, آپ لوگوں کے پاس کیسے کیسے موبائل ہیں, 3 دن پہلے سے ریمائنڈر ڈالو نا. آپ کے دکان پر اتنے اتنے لوگ ہیں, آپ کے کپڑے کی تجارت ہے, آپ کے 4 اسٹاف ہے, کسی کی ذمہ داری لگاؤ نا کہ بھئی یہ پہلی تاریخ کو دینا ہے پیمنٹ. بہرحال تو اس تعریف سے اچھل نہ جائیں, دوسرے کرتوت دیکھیں کیسے ہیں, کھانے میں عیب نکالنا, بیوی پہ روب مارنا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہت سے لوگ تمہاری تعریف کریں تو تم اپنی قیمت نہ لگانا, کیونکہ غلاموں کی قیمت لگانے سے غلام کی قیمت نہیں بڑھتی, غلاموں کی قیمت مالک کی رضا سے بڑھتی ہے. وہ مرنے کے بعد اب دیکھیں اتنا آسان, آپ کو مزہ آ جائے گا سن کر نا, یہ تکبر کا علاج ہے. اس میں فرمایا کہ ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں, تکبر کا علاج ہے. تکبر کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ سے کٹ جاتا ہے آدمی. ہم ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. حلال, اللہ کو راضی کرنا, زکوٰۃ دینا. 30 برس کے ہر سال حج عمرے والے 30 برس ہو گئے وراثت نہیں دے رہے ہیں. اب یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں کیونکہ بھائی کا انتقال ہو گیا, بچے یتیم ہیں. بوڑھی ماں کو تڑی لگائی تھی 4 دن پہلے, بتایا تھا 25,000 بیچاری نے مانگے لاکھوں میں سے. تو بدبخت کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے, ابھی کیا ہوگا اگر چلو ٹیسٹ کرا لیے تو کیا ہوگا, دوائیوں سے کیا اثر ہوگا, یہ اولاد ہے. جبکہ ماں پر جان بھی دے دیں تو حق ادا نہیں ہوتا. یہ سب عقل پر عذاب ہے گناہوں کا. ہم صحیح ہیں, باقی سب غلط ہیں, اللہ معاف فرمائے. تکبر کا کتنا خطرناک معاملہ, ہر دوسرے تیسرے دن تکبر پہ اللہ بیان کراتے ہیں. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں ہماری تعریف کوئی سب کریں, لیکن ہمارا قریب وہاں قیمت کیا ہوگی یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا. عارضی حیات سے بعض وقت آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عجیب بات ہے, حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا, ایسے کندھا لا کر, اے 14 پیوند لگے ہوئے باپ کے بیٹے. دیکھو پیوند پر پہلے بات یاد ہے کہ یاد دلانا مولانا آپ کی ذمہ داری ہے. اب حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نے پیچ لگایا, پیوند بیان کے لیے جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے. اہلیہ نے پوچھا سرتاج خیریت, یہ پیچ لگا ہوا ہے, پیوند لگا ہوا ہے. فرمایا کہ سنت ہے نا. کہ معافی کے ساتھ آپ کی بیان سن کے عرض کرتی ہوں, جب آپ بیان کریں گے تو یہ آپ نے جو پیوند لگایا نا سوال ہو جائے گا. کچھ لوگ آپ کو ہدیہ دیں گے اور کچھ لوگ آپ کو جوڑے دیں گے, تو یہ تو سوال تو خطرناک بات ہو گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے نا, اللہ مانگے کے مال میں برکت نہ ڈال. حضرت مجدد نے دعائیں دی اور فرمایا بہترین جوڑا لے آؤں. یہ پیوند کی سنت گھر میں ادا کر سکتے ہیں کس وقت, یہ نہیں کہ وہاں پر جناب وہ بیگم صاحب سارا دن کے بعد بیگم صاحب جو کل جو کچھ مستی والی باتیں سنائی تھیں, بیگم صاحب پاس گئے اور آ کے سیدھا واش روم چلے گئے, وہاں سے نکلے بندر کی طرح شروٹ مارا, 4 پیوند لگے ہوئے ہیں. وہ سارا دن انتظار کر رہی ہے کہ کچھ ہیرو ویرو بنے گا, کچھ ایکشن مارے گا. یہ تو پیوند, بیوی کیا کہ سرتاج بھیک بھی مانگ لو ابھی دے دیتی ہوں, اور کیا ہے. رات کا جوڑا بھی نا, بعض لوگ ہمارے دوست بیوی یہ ناراض یہ ہو. میں نے کہا آپ مجھے اپنا ولیہ بتائیے, کیسا آپ کا ولیہ ہوتا ہے. کہ گھر جا کے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیتا ہوں, ہے جی, گلے ہوئے پورا, اور پھر سر پر ٹنڈ کرا کر اور تیل بھی ڈال دیتا ہوں, وہ بھی سرسوں کا. تو یہاں سے وہ گزرتا رہتا ہے, السلام علیکم. کمال ہے, بیوی تو تیار رہے ہر وقت ہے نا, ہے جی. اور خود کیسے بنے ہوئے ہیں وہ یار, وہی دفتر کے کپڑے پہن کے کچھ دل پچھوڑی وغیرہ, جو پتہ کیا کرے نا سب چیزیں بھائی, معاملے سے معاملہ. آپ بتاؤ آپ. تو حضرت مجدد کی بات دیکھیے. ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, جب دیکھوں جو ہے وہ لوکی بنی ہوئی ہے, کدو بنا ہوا ہے, تو میں نے 4-5 دن کے بعد اہلیہ سے پوچھا کہ آپ یہ لوکی اور کدو ہر وقت کا سرتاج آپ سے سنا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطرے اس میں سے نکالتے تھے, سبزی کے اس کے ٹکڑے نکالتے تھے, صحابہ بھی نکال کے دیتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ خادم سے کہلا بھیجا ہے, جب تک لوکی مارکیٹ میں ہو تب تک لوکی ہی آنا چاہیے. بھائی ہم آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے,
اور جس کو لوکی پسند نہ ہو زبان بند رکھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے لوکی کے بارے میں برا جملہ کہا, تلوار نکال دی, توبہ کر جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغوب ہے, کوئی زبردستی تھوڑی ہے, بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں کہ ایسا نہیں بیوی کا مزاج نہیں ہے, نہیں روز لوکی پکے گی, نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. ہاں ہمارے بزرگ کھاتے ہیں, ہم بھی الحمدللہ شوق سے کھاتے ہیں. بابا پہلے نہیں کھاتے تھے, عرصے تک نہیں کھاتے تھے. بابا کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. جب پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغوب ہے, بابا کھاتے ہی نہیں تھے, بابا نے کھانا شروع کر دیا. لیکن میں نہیں کہہ رہا کسی کو بھائی, یہ میں عجیب بات بتا رہا ہوں آگے. حضرت مجدد نے فرمایا, میں جا کے بیٹھ کے سوچ میں پڑ گیا کہ خاتون کو سنت کی اتنی فکر, میرا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عہد کیا کہ 3 دن تک کوئی بیان نہیں کروں گا, صرف سوچوں گا کس کس سنت پر عمل نہیں ہے. 3 دن تک کے بعد فرمایا مجھے بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں جس پہ عمل نہیں تھا. حدیث پاک ہے, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور نقل, ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. وہ کیفیت نہیں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی 3 پڑھتے تھے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, تابعین, طب تابعین, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب 3 پڑھتے ہیں, میں آپ بھی 3 پڑھتے ہیں. پھر اور سنت کے مطابق پڑھا کہ 18 سنتیں وضو کی ادا کی, 51 سنتیں نماز کی ادا کی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں. جس مقام سے نبوت کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں ملا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس مقام سے ادا کی. تو اب حضرت والا کا ابھی بیان سن کے آ رہا ہوں, پہلی دفعہ یہ بیان کر رہا ہوں آج, ابھی سنا بیان حضرت والا, کیسٹ لگتا ہے نا وہاں. حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اب کیا کریں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے آگے, یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہے, آگے تابعین, طب تابعین ہوتے ہوتے خدا کی قسم آج تک, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان وہی قیامت تک کے لیے حکم دے رہے ہیں نا. جہاں حکم آ گیا وہاں معاملہ خراب, ختم ہو گیا معاملہ, اور پھنس گئے ہم پھر. تو ایک حدیث پاک یہ ہے. دوسری حدیث پاک کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا, جو سنت پر عمل کرے گا 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. پلیٹ صاف کرنے پر مذاق اڑاتے ہیں, دعوت میں نہیں مذاق اڑاتے. جو گناہوں والی دعوت کا بتا چکا قرآن پاک حدیث مبارکہ سے کہ اس وقت کتنا اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے, دوبارہ نہیں. جس کو چاہیے وہاں سے لے لیں, یا پتہ نہیں ایپ بولتے ہیں یا ویب سائٹ جو بھی ہے. ہمارے یہاں ادارے میں ہے نیٹ, 2 کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا جب تک 2 نہیں ہوں گے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کتنے برسوں سے ان کا تعلق ہے اصلاح کا. ہم بھروسہ کیوں کریں اپنے پر بھائی؟ بھروسہ کچھ نہیں, اس نفس سے ہمارا کہ زائد فرشتہ بھی ہو جائے تو اسے بدگما رہنا. دیکھیے آپ اور کس کس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. ٹکنا چھپانا ہم مردوں کو حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے, چاہے وہ احرام ہو, جبہ ہو, ٹراؤزر ہو, لنگی ہو, شلوار ہو, پائجامہ ہو, ابھی ٹکنا چھپا ہوا ہے, گناہ نہیں ملے گا. چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے. اتنا ایسا آگ میں جلے گا, باقی ایسا جنت میں نعوذ باللہ عیش کرے گا. ٹکنا کھولتے ہیں نا, کتنا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینی شعار کا جو مذاق اڑا ہے. کئی دوستوں نے داڑھی رکھی درجنوں کے حساب سے, اس میں سے کئی نے بتایا کہ دوست آئے, کہا یہ خیریت, تو کہا الحمدللہ میں نے داڑھی رکھی ہے. کہا خیر پیسے نہیں ہیں, مجھ سے لے لو پیسے شیو کے. بتائیے اب آپ بھائی, ایک پتہ ہے یہ حرام ہے یہ, لیکن ڈرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے مدد کر, میں یہ چھوڑ دوں یہ گناہ. ایک دن آپ دیکھیں گے اللہ کا پیارا ہوگا. جو اکڑ دکھائے, ارے چھوڑو یار سود, یہاں سے کان پکڑو, یہاں سے بڑھو, باو 100 کمانے کا سود اور تھا, یہ خطرہ ہے. اس کو باغی مسلمان کہتے ہیں. کل امتی معافن الا المجاہرون, سب معافی قابل ہیں. کھلم کھلا گناہ کرنے والا معافی قابل نہیں, یہ باغی مسلمان ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی اعظم نے ایک پرچہ بنایا تھا کہ کھلم کھلا گناہ کون سے ہیں. وہ الحمدللہ میرے پاس پرچہ ابھی تک رکھا ہوا ہے. اب پتہ ہے کسی سے فتویٰ لو کہ وہ دے دیں گے آپ کو, کہ مسئلہ تو ہے نہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنتوں کی اتباع. دیکھو بھائی, کپڑے پہننے ہیں, پاجامہ پہننا ہے, سیدھا پھر الٹا, یا الٹا پھر سیدھا, پہننا تو ہے ہی نہیں نا. تو سیدھا کیوں نہیں پہلے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیوں نہ کریں؟ قمیص اتارنی ہے پہلے الٹا پھر سیدھا, پہننی ہے سیدھا پھر الٹا.
سیڑھی اترا ایک بار سبحان اللہ، سیڑھی چڑھا ایک بار اللہ اکبر. سواری کی دعا فوراً یاد ہوگی کیونکہ ڈر لگتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. آپ لوگ ہنس رہے ہیں، میں تو جب ہی دیکھتا ہوں کہ جلدی پڑھ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ابھی گئے تھے نا ہم لوگ، پہاڑ 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 سوات کے، تو شکر ہے ٹنل بن گئی ہیں. دعا پڑھی وہ سفر یاد ہے مالوٹ کا، باغ کے اوپر ایسا لگتا تھا اب مرے. اترتے ہوئے تو بالکل سمجھو موت آ گئی. کہا آپ پہلے بتاتے تھے مالوٹ اتنی اوپر جگہ وہاں میں لٹکا دیا. خیر اللہ نے زندہ آ گئے. اس کے محتمم سب آئے ہوئے تھے 2 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے. میں نے کہا حضرت آپ نے کہاں میں جا کے پھنسایا، ایسے خطرناک دروازے، ایسے خطرناک راستے. کہا ہم نے اس راستے کا نام رکھا ہے مراقبہ موت. میں نے کہا آپ ہمیں پھنسا دیا آپ لوگوں نے. اور ایک 4 سدا. یقین کریں ساری زندگی موت کو اتنا یاد نہیں کیا جتنا 4 سدا کے سفر میں موت کو یاد کرتے ہیں. جدھر جاؤ قبریں، جدھر جاؤ قبریں، چاروں طرف قبروں میں گر رہے ہیں. وہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، پہلے قبریں دیکھو بعد میں قبریں دیکھو، باقی ہضم کیا ہو قبر. ہضم تو ایسے ہی ہو گیا. اتنی قبریں کا آپ سوچ. اور پھر جگہ جگہ لکھا، نام نہیں دوں گا، فلانا اسپیشل تابوت والا، یہاں پر اسپیشل تابوت اور اسپیشل کفن اور کیا تھا اسقات. اب میں پریشان ہو گیا. اسقات تو اللہ معاف فرمائے دوسرا معاملہ ہوتا ہے، بس بچیاں وغیرہ بھی سنتی ہیں، کئی ملکوں میں بہت شہروں میں سنا جاتا ہے. میں پریشان ہو گیا اسقات کیسے لکھا ہے انہوں نے یہاں. میں نے بیان کے لیے جا رہا تھا، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اسقات کا مطلب کیا ہے. میں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ معاف فرمائے تو بڑا گناہ والا معاملہ ہو گیا نا. تو انہوں نے کہا اسقات کا مطلب یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو جو گاؤں کے کمزور ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ چادر کیا جا نماز ہو صابن، یہ ہے نا 4 سدا کا. اس نے تو خبریں دکھائی تھی میرے کو، ابھی 7 چلایا ہے، 4 مہینے یا چلے کے لیے چلایا ہے. تو بہرحال اچھا ہے نا، موت کو یاد کرنا چاہیے بھائی. تو جس کو موت کی فکر نہ ہو 4 سدا چلا جائے انشاءاللہ تعالی، ایک دن لگا کر آ جائے ہمیشہ کے لیے تیار ہو جائے گا. اور اتنا گہری نظروں سے دیکھے جب سوئے نا وہ قبریں نظر آئیں اس کو، سب صحیح ہو جائے گا. دیکھتا ہوں کیسے فیس بک یوٹیوب میں پھر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے 14 پیوند لگے ہوئے باپ کے بیٹے، یاد رکھنا مولانا صاحب آپ کے ذمے ہیں، وہ پھر بیچ میں وہ بات رہ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بات کر رہا ہوں. ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے میری سنتوں کی حفاظت کی، مفہوم ہے، اور دل و جان سے عمل کیا، اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اسی تکریم فرمائیں گے. نمبر 1، لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے. نمبر 2، بدکار کے دل میں جس طرح ہے لکھا ہوا اسی طرح پڑھ رہا ہوں، جس طرح الحمدللہ اللہ کے کرم اللہ یاد دلا دیتے ہیں، بدکار کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے. دین میں پختگی عطا فرمائیں گے. دیکھیں کسی نے ماشاءاللہ نہیں کہا نا، اب دیکھیے گا آپ، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. دے گا ماشاءاللہ آ گیا نا، رزق میں برکت نقل پر بھائی کوئی آپ دیکھو تو صحیح طرح. اور ہم سنت نہیں عمل کرتے. یہاں ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن پاک کے حساب سے بھی عمل کرنے کے بارے میں آیتیں ہیں. اور ایک پرچہ ہمارے یہاں ملتا ہے چارٹ، 1 تاریخ آج ہے ماشاءاللہ، 1 سے 31 تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کی سنتیں. یقین کرنا کئی خاندانوں میں میاں بیوی اور بچوں میں ریس لگتی ہے، یا اماں ابا بچوں میں ریس لگتی ہے. آج تک میرا ایک دوست بھی نہیں جیتا 100%. یا تو بیوی بازی لے گئی یا بیٹی یا بیٹا. ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے 80%. میں تو چارٹ دیکھتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں نا، ایسی شرم آتی ہے. اور دیر کیا ہے آپ مجھے بتاؤ، خرچہ کون سا ہوتا ہے؟ مسواک کی سنت، منہ کی پاکی ہے رب کی رضا ہے، حدیث پاک. خاتمہ ایمان پر ہوگا، حدیث پاک. اور مسواک کے بغیر والی نماز اور مسواک والی نماز میں 70 گنا فائدہ ہے جناب. اتنا گنا بڑھ جاتا ہے وہ. ابھی آپ انتظار کرنا، سوال نہیں کرنا کہ ابھی تو میں نے یہ کہا ہے سنتوں میں خرچہ نہیں ہوتا. آج کل تو مسواک بھی 15 روپے کی ملتی ہے، تو خرچہ تو ہو گیا نا. نہیں، سیدھا مسجد سے نکل کر الٹے ہاتھ پر آ جائیں، نیم کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک ٹہنی توڑ دیں اور اوپر سے کھڑچ کر کٹ 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 کٹ. کیا خرچہ ہے جی؟ اچھا اگر 15 روپے بھی ہے تو کیا ہوا، سودا سستا کیا، کچھ بھی معاملہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ مسواک چلتی کتنا عرصہ ہے؟ اب کوئی مسواک کھا جائے تو وہ تو اس کی مرضی ہے، وہ پھر خرچہ برداشت کرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مسواک فرماتے تھے. ابھی تو اس دن گٹکے پر بیان ہوا تھا نا، گٹکا اور نسوار، اس پر بیوی کے قریب کیا اتنی سخت بدبو، اور پھر کہتے بیوی ہماری طرف دیکھتی نہیں ہے. دانت ایسے ان کے ہیں کہ جتنی ٹوتھ پیسٹ کمپنیاں ہیں نا
جتنی ٹوتھ پیسٹ کمپنیاں اس سے کہے کہ مہربانی کر کے آپ ہمیں ڈپلوما دے دو تاکہ ہم ٹوتھ پیسٹ میں کچھ چینج. اتنے ان کے روشن اور چمکیلے دانت ہوتے ہیں گٹکے والوں کی کہ پوچھو مت. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ کالے بالکل. اللہ معاف فرمائے. خرچ آئے ڈاکٹر صاحب آ گئے نسوار کا سن کر. چلے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں. کیا کریں بھائی, گھڑی رکتی نہیں ایک جگہ پر, چلتی رہتی ہے. تاکہ میں 3 سال پہلے بڑھاپے میں پتا چلا دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. تین سانس میں. اب وہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہے کہ 3 سانس میں پانی پیو. تو مولانا کھڑے تھے کہ آپ ادھر آئیں, آپ کو میں پنجاب کی لسی کا گلاس دیتا ہوں, 3 گھونٹ میں پی کے دکھاؤ ذرا. 3 5 7 9 تو اس میں کوئی منع نہیں ہے. یہ 3 ہے اصل. ہاں, اور کھڑے ہو کے بھی نہیں پینا ہے. ابھی ہمارے ایک صاحب تھے, دوست تھے وہاں اندر خانقاہ میں, ماشاءاللہ آتے ہی رہتے ہیں. صبح سے ہی لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں. مغرب کے وقت رش ہو جاتا ہے, عصر کے بعد تھوڑا, پھر مغرب کے بعد زیادہ, پھر کچھ بیان میں بیٹھتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں. تو سامنے کھڑا ہوا ہے اور قہوہ پی رہا ہے کھڑے ہوئے. میں نے زور سے, میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی, تربیت کیا ہے, عمل کیا کر رہا ہے؟ کہ خیال نہیں رہا, خیال نہیں رہا. روزہ کھلنے کا بہت خیال رہتا ہے, یہاں یہ خیال نہیں رہا. بیوی کے پاس جانے کا بہت خیال رکھتا ہے. نکاح کے وقت جب اس سے پوچھا قبول ہے بھائی, قبول ہے, کہ کیا, وہاں تو کسی کو ایسا نہیں کرتا ہے جی, یہی جگہ ملتی ہے. خیر, اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ جو شعر پڑھا نا تو یہ حدیث پاک یاد آ گئی. جناب کیا پڑھا, حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. ٹھیک ہے, اور ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے. اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے, 4000 5000 کی ڈریس بنائی اور نہیں پہنی. کیوں؟ تکبر ہو جائے گا. نہیں, تکبر. صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے پوچھا نا کہ نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عرض کیا کہ کیا اچھا کپڑا پہننا, اچھا جوتا پہننا بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں, وہ تو اللہ کی نعمت ہے, دکھانی ہے. حرام کی بات نہیں کر رہا. رشوت ملاوٹ دھوکہ اور وراثت کا مال کھانا, یہ زکات نہ دینا, اس کی بات نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, یہ تکبر تھوڑی ہے. تکبر تو وہ ہے بدتر الحق غمت الناس. حدیث واقع ہے, حق بات نہ قبول کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ سے نفرت واجب, گناہگار سے نفرت حرام. کفر سے نفرت واجب, کافر سے نفرت حرام. کیوں؟ کلمہ کسی وقت بھی پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے. ہمارا دماغ اوپر اڑتا ہے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سب نعوذ باللہ ایسے ہی ہیں, چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں. کومری گئے تو وہاں پر حضرت کی اجازت یافتہ ہے, ان کا بن رہا تھا مدرسہ. آپ لوگ تھے, پتہ نہیں کون کون تھا اس وقت. تو گاڑی نیچے نہیں جا سک رہی تھی, تو دوست کے ساتھ میں نیچے تک گیا. اب نیچے تک جا کے جب اوپر دیکھا, یقین کرنا اتنے اتنے نظر آ رہے تھے ساتھی, اتنا نیچے ہم ڈیپ میں چلے گئے. یہ تکبر ایسا خطرہ ابھی نہیں بیان ہو سکتا, اس پر یہ رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑ کے فرمایا, اے 14 پیوند لگے ہوئے باپ کے بیٹے, ایک وقت اب تم لوگوں کے پاس آنے والا ہے, یعنی خلافت. کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, کسی کو بھی نہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے. ابھی اس وقت وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہے, یہ مضمون رہ جائے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو احد کے میدان میں 70 صحابہ رضوان علیہ مجمعین شہید ہوتے. ایک منافق آیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, میرے علاقے کے لیے حافظ قاری علماء دیجئے. 70 ایسے وقت میں آگے چل کے سب کو شہید کر دیا. کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے رہتے. یار آپ کو معلوم ہو آپ دوست کو پھنسواؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جیسے قیامت کی خبریں ہیں کہ شراب عام ہو جائے گی, ماں دور بیوی قریب, بابا دور دوست قریب, تو یہ غیب کا علم تھوڑی تھا, اللہ نے دیا تھا یہ کہ ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے. اور ہمارے تو حالت پوچھو نا, آج بھی 2 لوگ آئے تھے بیٹے کے بارے میں رو رہے تھے. پتا ہے بھائی کیوں؟ میں نے کہا بھائی میں آپ کے آگے جوڑتا ہوں, یہ آپ نے لکھا ہے نا مارنے کا, یہ نہ لکھو. یہ ڈرگس چل رہے ہیں آج کل بہت, اسکول لیول پہ چل رہے ہیں ڈرگس. یہ مہربانی کر کے سیکھو, دعائیں سیکھو, کیا کرنا ہے.
اللہ سے رجوع کرو, 5-6 دن آرام کرو, 7ویں دن جو ہے تہجد میں اٹھ جاؤ, اللہ سے اللہ کو مانگو. سنیں غور سے, ایک صاحب نے بیٹے کو مارنے کے لیے شیخ العرب والعجم کے پاس آئے اجازت کا, میں اجازت دوں گا اس کا ظلم کا. فرمایا سنو غور سے, یہی آرام کر کے ایک دن اٹھ جاؤ اور سننا تو رہا, خوب رو خوب رو خوب رو اور اپنے اللہ سے اپنے اولاد کو بنوا لو. ہم دعا کیا مانگتے ہیں, یا اللہ مجھے نیک بنا, یہ جا وہ جا. جناب آگے سنیں, فرمایا اس کے بعد نصیحت کرو, نصیحت میں برکت ہوگی, لیکن اپنی نصیحت پر بھی دھیان نہ رکھو, پھر رو اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھو یہ بات میں سمجھ جانا چاہیے نا, لیکن خامخواہ کے سادے وقت ضائع کرنا. بیوی اگر جوتے مارتی ہے تو وہی بات ہے, خوب رو خوب رو خوب رو, بیوی کو اللہ سے بنوا لو, اور بیگم صاحبہ کو تو شوہر سے منوا لو, کیونکہ شوہر جس پر اللہ کا فضل ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ بے حیا جوان بیٹیوں کا باپ جس میں غیرت نہیں ہے, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں کر رہا ہے, غیرت نہیں ہے جوان بیٹیوں کی شادی کرانا. ایسے حفظ بھی ہے, علم بھی ہے, بیان بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, ہاتھ لا کے بھی بیان کرتا ہے, اور گھر میں جا کر ذلیل حرکتیں کرتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ پیار کریں گے؟ اس وقت جب سجدہ کرے گا وہ تصویریں یاد آئیں گی یا اللہ یاد آئے گا؟ اس کا بھی اصلاح, اسی لیے اللہ نے اصلاح کو فرض فرمایا, یزکین قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دسا. فرض کیا اللہ نے گناہ چھوڑنے کو, پھر اصلاح کرانے کو. خود چھوڑ دے آدمی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرغی کے جناب پی ایچ ڈی کر لے ایک آدمی 1000 صفحات پر کہ مرغی کے صحبت میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اور انڈا آئے ہی نہیں صحبت میں, تو کہاں سے بن جائے گا بھائی؟ کتابیں منزل کا پتہ بتاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے جو روتے ہیں اصلاح کراتے ہیں وہ بالغ منزل بنتے ہیں. ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہو, 4 دن سے قرآن پاک حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں, 4 ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو, 4 شرطوں سے توبہ کر لے تو مفتی صاحب یہ گردن نیچے کیسی ہوگی بھائی؟ ہاں لکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ابھی لکھ نہیں رہتے آپ, ہے نا؟ تو یہ بات ہے بھائی. بیوی سے کہیں کہ دیکھیں ایکسکیوز می خرچہ بڑھ گیا ہے, بجٹ کو کراس کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب وہ آپ کا دسترخوان کتاب لا کے رکھیں جو نئی چھپی ہوئی ہے نا بہت زیادہ, کھولا بریانی, زبان سے چاٹ رہا ہے, واہ پیٹ بھر گیا, چلو خود ہی بنا کر دکھا. نہیں, لیکن بیگم صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے, فرض کریں تو 5 دن میں بریانی بنائے گا, خود بھی کھلائے گا, بیوی کو بھی کھلائے گا, بیوی کے مزے آ گئیں گے, شوہر لگ گیا دھندے پر بھائی, ہے جی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو باتیں لکھی ہیں نا احکامات کی, اور احادیث مبارکہ میں جو ہے, جب خود عمل کر سکتا ہے تو خود عمل کرے نا. پھر اصل تو اللہ والا بننا ہے نا, پھر کیوں گناہ نہیں چھوٹ رہے, کیوں کنو مع الصادقین پہ عمل نہیں ہے. بہرحال فرمایا کہ عبداللہ بن عمر 14 پیمند لگے ہوئے باپ کے بیٹے, ایک وقت تم پر آنے والا سی نصیحت سن لو, کن فی الدنیا کأنک غریب, ایسے دنیا میں رہنا جیسے مسافر رہتا ہے. 14 دن آگے بڑھ گیا, 15 دن ہو گئے, چلو ایسے رہنا. کیا یہ نصیحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے صرف تھی, انواع کے لیے نہیں, ہمارے لیے قیامت تک کے لیے, تاکہ ہم حرام میں نہ جائیں. او عابر السبیل, آگے اور ترقی کروں, جس طرح 1-2 دن کا مسافر ہوتا ہے. بھائی آپ لوگ تو گواہ ساتھ چلے ہوئے سفر پر ہیں ماشاء اللہ. اب یہیں دیکھ لو, آپ اسلام آباد جاتے ہیں میٹنگ اٹینڈ کر کے, سرکاری یا جیسا بھی ہو, واپس وہ اپنے ساتھ کیا لے جائے گا؟ اور ترقی کرنا, ایسے رہنا جیسے مردہ قبرستان میں ہوتا ہے, جائز خواہشات. اور اب پہلے وقت میں یہ جملہ تھا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ نے فرمایا جتنی چادر ہے اس سے کم پیر پھیلاؤ, کچھ چادر پیر کے نیچے, کچھ چادر سر کے نیچے. کا کس نے کہا حضرت مطلب؟ فرمایا تاکہ مچھر نہ کاٹے. بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا ایمرجنسی خرچے آتے ہیں, پھر بھیک مانگنا پڑتی ہے, بچا کے بھی رکھو کچھ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے بہت بڑے, فرماتے تھے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو بڑھاؤ, گناہ نہیں کرنا ہے, نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں. کل کو یہ دنیا والے ہمیں اپنے ناک کا رومال نہ بنا لیں. جو بیچارے کہتے ہیں ہم نہیں جاتے بیان سننے, وہ دنیا سے ہمیں کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا کو لات مارو, تو بھائی 3 دن کھانا نہیں ملے گا, لات اٹھے گی؟ نہیں اٹھے گی. قرآن پاک میں اللہ کیا دعا سکھا رہے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی سب سے بڑی, نیک بیوی, نیک اولاد, طیب حلال مال,
جناب علم دین، فقہ فی الدین، ثناء الخلق، لوگوں میں تعریف، صحبت صالحین، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت. یہ ہم اتنی چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم لوگ. تو دنیا بری ہوتی تو، اور آخرت کا ایک حسنہ سب پر بھاری. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ ہمیں اے عائشہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں اور کچھ فرمائے نہیں فرمائے جنت چلے جاؤں. اب یہ دیکھو دنیا، دیکھو ایک چند منٹ باقی رہ گئے آج کے بیان کے ختم ہونے میں. دنیا کے بارے میں مختصر بتا دوں جملہ، بالکل مختصر. قرآن پاک احادیث مبارکہ کی نصیحتیں، مختصر نصیحت ایک جملے میں. دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اللہ بھی ناراض ہیں. تو دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. اور اگر اپنے نیکی کر رہا ہے اور زکوٰۃ وقت پر دے رہا ہے، بلکہ ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں ایڈوانس زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹاف تڑپ رہا ہے، کر نہیں، ہم تو رمضان میں دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. انتقال کے وقت کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹیلی فون آیا کہ جی ان کے جیب سے یہ کارڈ ملا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 بوتلیں خون کی چاہیے. کہا جی ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ہم رمضان میں دیتے ہیں. کہ بھائی یہ تو مر جائے گا. کب مر جائے؟ ہم تو رمضان میں دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ ثواب کی وجہ سے رمضان میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی پیٹی ویٹی نہیں چلتی، گھبرانا نہیں، یہ اصول بتا رہا ہوں. گھر کی ماسی تڑپ رہی ہے، خود عیش لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو ایڈوانس زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، صدقہ دے دو. بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. سورہ بقرہ ایک دانہ اس کی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے پر کتنا ملا بھائی؟ 700. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے. اللہ 7 کروڑ بھی دینے پر قدرت رکھتے ہیں. دیکھو کس طرح تڑپاتے ہیں. آپ رمضان کا انتظار کرتے ہیں. آپ فیصلہ، میں نہیں بولتا زیادہ اس معاملے میں، خود سمجھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، اور بیت المقدس سے خط آیا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو پادری ہیں، نصرانی یہودی جو بھی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلیہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، جب وہ آئے گا تو فتح ہو جائے گا، تو لگاؤ جتنا زور لگانا ہے. آپ تشریف لے آئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 14 پیمند لگے ہوئے باہر تشریف لائے. سواری، عام سواری پر بیٹھ کے تشریف لے گئے. جناب آگے چل کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے، بہترین سواری لے کر، بہترین جوڑا لے کر کے. امیر المومنین وہاں بڑے بڑے سردار ہیں اور بہت بڑے بڑے سپاہ سالار ہیں. تو آپ یہ لباس پہن لیں، اس سواری میں تشریف فرماؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا حضرت اس میں کوئی گناہ کی تو بات ہے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑے بدلے اور سواری پر بیٹھے، تشریف فرما ہوئے. سواری ایسا اچھلی ہے کہ پوچھو مت، اچھلنے لگی. فرمایا رک جاؤ. اتر آئے. فرمایا ہماری عزت گھوڑے سے اور جوڑے سے نہیں ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے. آپ مجھے ہلاک کر دو گے کیا؟ ہماری عزت سنت سے ہے، شریعت سے ہے، قرآن پاک پہ عمل کرنے سے ہے. دلیل قرآن پاک کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. باقی یہ تو نام کی عزتیں ہوتی ہے، سیٹ گئی چھٹی، ٹھڈے لائن لگ گئے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. وہ پوچھا انہوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے اوپر قلعے پر، جو آپ جو کہہ رہے تھے آپ کے ساتھی آ رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ کے سردار وغیرہ، حالانکہ سرداری تو کیا معاملہ ہوتے تھے وہاں. انہوں نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ صاحب جو آ رہے ہیں نا یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، بڑے ہیں ہمارے. کہا اچھا 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 اچھا، جو سواری پر بیٹھے ہیں وہ؟ کہا نہیں، سواری پر غلام بیٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حق بھی سکھائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی تشریف فرما ہوتے ہیں، کبھی غلام کو بٹھاتے ہیں. غلام منع کرتا ہے لیکن نہیں، ضد کر کے بٹھاتے ہیں. کھڑے ہو گئے، چیخیں مارنے لگے. کہا جس کا اولیاء لکھا ہے نا وہ آ گیا، قلعہ خالی کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے سب. قلعہ خالی ہو گیا. آج ہم یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں. حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہیئر اسٹائل سے لے کر پیروں تک ان یہود و نصارہ، ہنود یعنی ہندو اور کمیونسٹ دہری ہیں، انہوں نے کبھی ایک نے ہماری نقل کوئی کی ہے؟ ہر بیٹیاں ہیں تو جو ہندو عورتیں چاٹیں تھوکے چاٹو، چست اور باریک لباس والی عورتیں قیامت کے دن ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی. فکر ہی نہیں ہے کسی کو، نہ شوہر کو، نہ بابا کو، نہ کسی کو. گریبان پھٹے ہوئے ہیں اور آستینیں پھٹی ہوئی ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہیں. پوچھو مردوں کا لباس عورت پہنے تو، عورتوں کا لباس مرد پہنے تو. اور بال
80 سال کی بوڑھی ہو جائے, چہرہ خود دکھا دے گناہ نہیں ملے گا, بال دکھا دے گناہ ملے گا, بال عورتوں کے سطر میں داخل ہیں. خوش ہوتے ہیں میری بیوی ایسے کپڑے پہن رہی ہے, سب پاگلوں کی طرح دیکھ رہے ہیں. ارے میرے بھائی, حدیث پاک ہے جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہیں روکتا, یہ دیوس ہے. یہ حدیث پاک ہے. یہ ہر بات میں ان کی نقل. آپ نے دیکھا کل کتنی آتش بازی ہو رہی تھی, بیان ہو رہا تھا. پرسوں کتنی آتش بازی تھی, بیان ہو رہا تھا. یہ کس کی نقل ہے؟ آتش پرستوں کی نقل ہے. کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, زخمی ہوتے ہیں, پتنگ ہو, آتش بازی ہو, نیو ایئر ہو, جو بھی پتہ نہیں, شب برات ہو, کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. بس یہ پورا دیکھیں, پتہ نہیں سن لیا, مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب جو آس پاس جو رہتے ہیں, جو بوڑھے حافظ جو بن رہے ہیں, جو اپنے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں, اور جو بچے اچانک چیخ مار دیتے ہیں, یہ کس کے ذمہ آئے گا؟ یہیں سندھ بلوچ میں ہمارا گھر ہے. حضرت والا نے فرمایا تھا خرید لو یہیں. رات کے 3 بجے تو بعد میں پتا چلا. اچانک میں نے محسوس کیا ہمارے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے. میں جلدی پلنگ کے نیچے گر گیا, کیونکہ کھڑکیاں ایسی بنی ہوئی ہے, اور رات کو ٹائم پہ کھلا تھا وہ کھڑکیاں. بچوں کو نیچے لٹا دیا میں نے, دعا پڑھتا رہا. بعد میں پتا چلا 3 بجے بارات آئی ہے رات کو, اور سڑک پر جو پاسبان تھا, یعنی گارڈ جو تھا, اس نے بتایا, جو سوسائٹی کا گارڈ تھا, اس نے بتایا روڈ کے بیچ میں آگ لگا کر ہندوؤں کی طرح چکر لگا کر میاں بیوی, ابھی پتہ نہیں نکاح ہوا نہیں ہوا, مجھے کچھ نہیں پتا, اور تالیاں اور ناچ گانا, بہو بیٹیاں پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہیں, اور فائرنگ ساتھ ہو رہی ہے, گانے ساتھ چل رہے ہیں. کس کی نقل ہے یہ؟ بتاؤ, ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ آج تک تو کسی نے بتایا نہیں. کیوں اپنا زبان گندا کریں؟ تو میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو ناچ رہی ہیں, وہ دل چاہتا ہے روز ہر گھنٹے پر یہ بیان کیا جائے تاکہ ہمارے دل میں اترے. خوش ہوتے ہیں بیٹی کی موویاں بنا کر, کالج میں یا اسکول میں فرسٹ پرائز ملی ہے, ان کو شیلڈ ملی ہے, شیلڈ خرید دو 500 روپے میں, کون سی بڑی بات ہے؟ بیٹی کو 10 شیلڈیں دے دو, ہدیہ کر دو, سجا لو ان کو, جھوٹ بول دو یہ شیلڈ. خوش ہوتے ہیں بیٹی کو ناچ کر شیلڈ ملی ہے, اور اس کے بے حیا یہ کپڑے اور بے حیا ایکشن کے ساتھ وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں دوسروں کو کہ ہماری بیٹی دیکھو. کہ باپ کو پتا ہے تو کیا اللہ معاف فرمائے, بس یہ ایک لائن ہے, اس کو پوری کر دے تو نہیں. ہاں فرمائے از بروں چوں گور کافر پر حلن وندنوں قہر خدا عز و جل. اگر کسی کافر بادشاہ کے قبر پر سنگ مرمر لگا دیا جائے, یہ برداشت ہوگا؟ یہ حالانکہ 2 گلی چھوڑ کر ہے وہاں پیچھے. کوئی کتنے انتقال ہو رہے ہیں, کتنے زخمی ہو رہے ہیں. آپ پھولوں کی چادر چڑھا دیں اور بینڈ باجے بج جائے, فوج کی سلامی ہو, لیکن اندر تو عذاب ہو رہا ہے. قبر کے اندر جو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے, اس کی تلافی قبر کے اوپر کے سنگ مرمر نہیں کر سکتے. دیکھو بیان ہو سک رہا ہے, یہ تو کم ہے پرسوں سے. تو ابھی یہ جو 12 ربیع الاول پر بیان ہوا تھا, ڈھول باجے کے ساتھ ناچ گانے ہوئے ہیں, فائرنگیں الگ ہوئی ہیں. پہلے کہاں تھا یہ؟ ڈھول باجے کے ساتھ, شہنائیوں کے ساتھ اور ناچ ہوا ہے. یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے؟ یہ سننے کے لیے تیار نہیں. تم لوگ منحوس ہو, تمہیں عشق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور محبت میں سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں تو الحمدللہ کہہ دیا جمعے کے دن اللہ کے کرم سے, سب بات بتا دی قرآن پاک حدیث پاک سے. آج بیٹے کا درس قرآن ہوتا ہے نا اتوار کا ظہر کے بعد, آج بیٹے نے بھی قرآن پاک کی آیتیں قدرتی وہی تھی کہ دین آج مکمل ہو گیا. پورا بیان اسی پر تھا. جناب, جو اندر عذاب ہو رہا ہے کافر کو, اس کی تلافی قبر کے اوپر کے سنگ مرمر نہیں کر سکتے. اوپر کی روشنیاں اور بجلیاں, دنیا والوں کے سلوٹ اور سلامی کچھ مفید نہیں. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا, چاہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوں, بیوی بچے بھی ہوں, اور خوب خزانہ ہے, ہر وقت نوٹوں کی گنتی ہو رہی ہے, اور بینک میں بھی کافی پیسہ جمع ہے, لیکن یہ ظاہر کا آرام ہے. جسم ایک قبر ہے جس کے اوپر کا ٹھاٹ باٹ دل کے ٹھاٹ باٹ کے لیے ضروری نہیں. ایئر کنڈیشن ہماری کھالوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں, مگر دل کی آگ کو نہیں بجھا سکتے جو گناہ کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. پاکولہ ہماری حلق کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, دل کو نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو جسم لاکھ آرام میں ہو, لیکن دل عذاب میں مبتلا رہے گا اور چین نہیں پا سکتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. اگر دل میں بہار ہے تو باہر بھی بہار ہے, اور اگر دل ویران ہے سارا عالم ویران ہے. آگے تو عجیب و غریب الفاظ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو معاف فرمائے, جز فرما کر اولیاء صدیقین کی اللہ تعالیٰ آخری سرحد تک پہنچا دے اپنی رحمت سے. بس ایک جملے پر بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک باکسہ ہے 6 بائی 6 فٹ کا, اور اس کے اندر پمپر ہیں گندے.
کچرا ہے، کنڈی ہے، پمپر ہے گندے، اس باکسے کی قیمت آپ 500 سمجھ لیں فی الحال. اب اس کی کوئی قیمت ہے یاروں؟ نہیں نا، اندر بدبو اور سب بھرے ہوئے ہیں. ایک اور باکسا ہے 6x6 فٹ کا، اس کی قیمت 500 ہے، اور اس کے اندر ایک ہیرا ڈائمنڈ اتنے چھوٹے سے باکس میں اس میں رکھا ہوا ہے. کیا اس بڑے باکسے کی سیکیورٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا خیال رکھا جائے گا نہیں جائے گا؟ اس پر مالک کی بھی نظریں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس پر اس کے سیکیورٹی انچارج کی سب کی نظریں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو بابا ہمارا جسم کیا ہے؟ 5 فٹ 5.5 فٹ جو بھی جسم ہے، اور دل کے اندر زنا کے خیالات، لڑکوں کے ساتھ کتے سور والے خیالات، تکبر کے خیالات، ماں باپ کو ستانے کے، مطلب کچرا کنڈی دل بنا ہوا ہے نا. تو اللہ سے جسم کو بھی فکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اور ایک جسم وہی ہے جیسے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، جو جن کے بارے میں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ہے، تو ان کا جسم بھی ہمارے جیسا ہی ہے، بلکہ ہم سے کمزور ہیں. ہمارے کپڑے بھی ٹھیک ہیں، ان کے کپڑے بھی کیسے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ خالق کے دل ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سیکورٹی کا چیف اور خود مالک بھی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی جس کو دی ہے، اس دوستی کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. تو اللہ ہی حفاظت فرمائیں گے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بس ہم ڈر جاتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا. وہ ایک 8 صفحات کا بیان ہوا ہے، اس کا عنوان ہے لوگ کیا کہیں گے، سائٹ پہ مل جائے گا. یہ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے بیٹی کی شادی میں ناچ گانا، مہندی مایوں، سیرا بندی نہیں کیا، بے حیائی یہ کام نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے کہ کنگلا ہو گیا ہے. اب اسی طرح چلتے جائیں. ابھی ایک صاحب پرسوں 2-4 دن پہلے آئے، میں نے کہا جب مہنگائی ہے تو آپ ضد کیوں کر رہے ہو رہنے کے لیے گلشن اقبال میں؟ ہم بھی رہے ہیں گلشن اقبال میں. تو اس وقت 3000 کا کرایہ تھا، اب کتنا کرایہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ بھائی ملیر کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہاں پہلوان کوٹ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ خرچے کم کرنا ہمارے آپ کے اختیار میں، رسک بڑھانا ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں. ایک آدمی نوکری چھوڑتا ہے، بزنس کرتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. چلو وہ تو قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. موقع نہیں زیادہ تفصیل کا نا. تو دوبارہ نوکری میں کیا حرج ہے؟ اور سب ہنسیں گے. ہنسنے تو آپ دیکھو گے اچھی جاب ملتی ہے، آپ اچھی جاب کرو، اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں نہیں کہ 9 حصہ بزنس میں برکت ہے، 1 حصہ ملازمت میں. اور ٹھیک ہے، وہ بزنس کیا کس طرح جائے یہ تو نہیں پتا. اور جاب میں جو حالات ہیں آج کل، صحیح جگہ جاب مل جائے، پیسہ تو پکا آ رہا ہے. اور میں نے جتنے جو لوگ سنت پر چل کے عمل کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، جو اپنی طرف سے بزنس کرتے ہیں نا، 50,000 کی چیز کوئی خرید نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں. اس کو پیسے دینے، اس کو پیسے دینے. اپنے گھر میں عیش اور اسٹاف کو روکا ہوا ہے بیچارے کو. جاؤ دیکھو ان کے حالات، 20 تاریخ کے بعد ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ میرے اور آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. خالہ کی مغفرت اللہ بے حساب فرمائے. ڈاکٹر صاحب ان کو بتا دیجئے گا کہ حدیث پاک ہے جمعرات کو مغرب کے بعد، اچھا آج تو اتوار ہے، میں صبح سے سمجھ رہا ہوں جمعہ ہے، مغرب میں بھی میں نے کہا ایسا لگتا ہے جمعہ ہے. تو ساتھی تو ہوتے ہی ہیں نا، ہاں جمعہ ہے. یہ کوئی بات ہے یار، کوئی خامخواہ میں نے کہا تم ویسے کیسے ہمیں آپ ملاتے ہو؟ بھائی کہ میں بھی ایسے ہی سمجھ رہا تھا. اچھا بھائی خیر، بہرحال اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. حدیث سنا دیتا ہوں. جمعرات کو مغرب کے بعد اور جمعے کو مغرب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. علیہ وعلیہ السلام. میرا بھی سلام اور دعا کہہ دیجیے گا. اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے اپنی رحمت سے. شاباش، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بیٹے کو حافظ، عالم، مفتی، اللہ والا بنائے. ہو گیا جی. اللہ ہم سب کو اپنے یہ بیٹے کچھ کہا نہیں رہا، اس کو نظر لگی ہوگی اور نظر اتروانے کے لیے پوچھ لیں ان سے. ہو گیا بھائی. اچھا بھائی سب دوستوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز اعلان کرتا ہوں فجر میں بھی اس وقت بھی کہ جو نئے دوست آئے ہیں وہ ہدیہ لے لیں حضرت کی کتابوں کا، بڑے حضرت کی. ساتھی لے کر کھڑے ہو جائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کی نیک گمان سے بڑھ کر بنائے بھائی. دعا کریں جو آپ لوگوں کا نیک گمان ہے ظاہر ہے اللہ باطن بھی بنا دے اپنی رحمت سے.